جب ڈاکٹر مدثر اقبال کہتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوئی ہیں۔ دنیا میں آج کل ہر دوسرا تیسرا شخص ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ امریکہ میں ہائی بلڈ پریشر کا بہت مسئلہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح پاکستان میں بھی ہائی بلڈ پریشر پر ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی جانب سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے مختلف ادویات کا استعمال بتایا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ان ادویات کو استعمال نہ کرنا پڑے کیونکہ ان ادویات کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جڑی بوٹی کے استعمال سے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ یہ قدرت کے تیار کردہ اجزاء ہوتے ہیں۔ اگر آپ ادویات کا استعمال کر رہے ہیں اور جڑی اور بوٹی کا بھی استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اچھا، تلسی کا استعمال۔ تلسی ایک جڑی بوٹی ہے جو مختلف کھانوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مادے جو ہمارے خون کی نالیوں کو سخت کرتے ہیں ان کو بھی روکتی ہیں۔ اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ مختلف کھانوں میں ڈال کر، سلاد پر ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ دار چینی کا استعمال۔ دار چینی کا استعمال بھی بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں معمول ثابت ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دار چینی کے استعمال سے کافی عرصے تک ہائی بلڈ پریشر سے بچا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ دار چینی کا پاؤڈر بنا کر چائے، سلاد، دال وغیرہ میں بھی ڈال کر بھی استعمال کرتے ہیں۔ الائچی کا استعمال آ گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ الائچی کا استعمال بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے بہترین جڑی بوٹی ہے۔ الائچی کی خوشبو بھی بہت بہترین ہوتی ہے۔ اس کو مختلف کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ مسالوں میں، سوپ میں، کھیر میں، حلوے میں بھی وغیرہ وغیرہ۔ لہسن کا استعمال۔ لہسن کو برسوں سے بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے خون کی نالیوں کو سکڑنے سے روکتا ہے۔ اس کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ذائقہ پسند نہ ہو تو پہلے اس کو بھون لیں اور پھر استعمال کر لیں۔ ادرک کا استعمال۔ یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں خون کی فراوانی کو بہتر بناتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے۔ مختلف تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کھانوں میں ادرک اور لہسن کا استعمال کرنے لوگ ہائی بلڈ پریشر جیسی پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ بس یہاں تک پڑھتی ہوں، بہت لمبا ہے۔ یہ جو ابھی میں سارا آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں، اجوائن، کالی مرچ، یہ ساری چیزیں، سب الائچی وغیرہ شروع سے ہمارے گھر میں ہر ایک بات کو بتایا گیا۔ آپ کسی سے بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ اجوائن کھا لیا کریں قبض کے لیے، پیٹ درد کے لیے، پیٹ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں پھول رہا ہے یا بہت بوجھ ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں اجوائن گرم ہوتی ہے، ہم نہیں کھاتے۔ میں کہا ہم تو زمانے سے کھا رہے ہیں، کوئی گرم نہیں ہے۔ شروع سے تقریباً سردیوں میں ہوتا ہے گھڑے کے پاس یا جہاں پانی کی بوتلیں وہاں رکھتے ہیں کہ آتے جاتے یاد رہے، نظر پڑے۔ کالی مرچ وغیرہ بھی سردیوں میں روزانہ کالی مرچ کے 11 دانے کھاتے ہیں ہم۔ ریشہ زکام یقین کریں کہ بالکل ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہنڈیاں بھی تھوڑی سی میں سرخ مرچ کم کر کے تھوڑی سی کالی مرچ ڈالتی ہوں، پیسی ہوئی۔ ادرک لازمی رکھی، کلمنجی، یہ چیزیں لازمی ہیں۔ اگر آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں تو آپ کو کئی لوگوں کو اس طرح کے کچھ باتوں کا علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے تو بچپن سے ہمارے ذہن میں ڈالا گیا، ہم ان چیزوں کو بہت مانتے ہیں۔ انگریزی دوائیں تو اللہ تعالیٰ بچائے بھی، شاید کھا نہیں سکتی ہوں آپ، سب لوگ اتنی طاقت دوائیاں لاتی ہیں، منتیں کرتی ہیں، ایک دن کھاؤں گی 2 دن طبیعت خراب رہے گی، عادت نہیں ہے، کھا نہیں سکتی ہوں۔ تو اس سے بدلے ہم جوائن کھا لیں، کالی مرچ کھا لیں گے، زیادہ ہمیں طاقت محسوس ہوگی۔ آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں۔ ادرک لازمی ہے، نہیں تو میں تو سردیوں میں نا تھوڑی سونڈ ادرک، وہی ادرک ہی ہوتی ہے خشک ہوئی ہوئی، پیس کے وہ رکھ لیتی ہوں۔ اس سے بھی ہانڈی میں ایک تو کھانا بڑی جلدی ہضم ہوتا ہے، بھوک سے لگتی ہے، کھانے کا مزہ بھی بڑھ آتا ہے۔ کالی مرچ اور یہ کھانے میں بھی رکھیں، ویسے بھی تھوڑی سی پانی کے ساتھ ریشہ جتنی سردی میں کھانسی، زکام، حیرت انگیز طور پہ آپ ٹھیک رہیں گے۔ یار گرمی اب جا رہی ہے، ایسا سردی کے بھی استقبال کی بھی تیاریاں کرنی ہیں، ذہن میں ساری باتیں آپ نے رکھنی ہیں۔ تو ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اسی راستے پہ ہم چل رہے ہیں، اپنی اولاد کو چلائیں، ان کی اولاد کو بھی انہی راستوں پہ میں چلا رہی ہوں۔ باقی چھوٹی بیٹی سیالکوٹ رہتی ہے، ان کے اپنے طریقے ہیں، وہاں وہ اس طریقوں سے چل رہی ہے۔ کوئی اس سے بات پچھلی یاد آتی ہے، لڑکیاں اپنے میکے کی باتیں بھی انہیں یاد آتی ہیں تو پھر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میکا کب بولتے ہیں۔ ہمارے گھر میں شروع سے دام والی چائے پکتی تھی، اتنے عادی تھے
کسی گھر جانا پڑتا، وہ چائے کاٹ کاٹ کے پیتی نہیں جاتی تھی، بہت مشکل تھی۔ شادی تو وہاں پہ وہی چائے پکتی تھی، گاؤں والی چائے کا تصور ہی نہیں تھا وہاں پہ، پھر وہ بھی پی کے دیکھ لی، گزارے کر لیے۔ ہر گھر کا اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، شروع سے انسان جو عادی ہوتا ہے انہیں پہ چلتا ہے۔ اب ہم شروع سے ہمیں ماں باپ نے کو آسان آسان باتوں پہ، آسان آسان طریقوں پہ چلایا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اندر بھی اور ساتھ شروع سے یہی بتایا تھا کہ اپنے احتیاط کرنی ہے، پرہیز کرنی ہے۔ یقین کریں پرہیز اتنی بھی کرتے تھے، چھوٹے بھی تھے نا، یہ پیٹ خراب ہو گیا، کتنے گھنٹے کوئی چیز نہیں کھانی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ہدایتیں تھیں جن سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے صحیح سلامت پہنچے ہیں۔ تو آپ بھی خیال رکھیں، بے احتیاطی نہ کریں، جو چیز پسند ہے نقصان دیتی ہے آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ اگر اپنی صحت چاہتے ہیں، گھر والوں کے لیے سکون چاہتے ہیں، دعا تو یہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی دی، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی صحت کو قدر نہیں کی، جتنا میں کام کرتی اب میں نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ یہی کہا کہ ایک صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اب سوچیں نظر، آپ اس عمر میں پہنچ گئے، اب اپنی کئی کوتاہیاں، ابھی انسان ہے، خیر انسان غلطی انسان سے ہوتی ہے، تو خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ بھی کوئی غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، تو انسان جو ہے انسان فرشتہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اب اس عمر میں بھی آپ یہ ہے کہ اپنی غلطی کو چھوڑیں اور جتنی باقی ماندہ صحت کو حفاظت سے سنبھالیں، بچائیں، اس کی کیئر کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اللہ کرے آپ کو میری ساری باتیں آپ سارے دھیان سے سنیں اور آپ نے آس پاس ارد گرد لوگوں کو بھی ڈسکس کریں، ان کو بھی بتائیں، انشاءاللہ فائدہ آپ کو بھی ہوگا، سننے والوں کو بھی۔ بس دعا کرتی ہوں آپ سب کے لیے، آپ بھی اپنی دعا مجھے یاد رکھیں۔ انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اور اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ بس ہر سانس میں دعا بھی چاہیے، سوتے جاگتے لیکن ایسا کرے کہ جب یہ آنکھ کھولے نا تو بس آپ کی زبان کلمہ پاڑی گا، دل سے کلمے کی آواز آ رہی ہے۔ اور کوشش کریں کہ صبح آپ جس طرح آپ اٹھتی ہیں نا، اسے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ آرام سکون تسلی سے ساری عبادت جو آپ نے سوچی ہوتی ہے، جتنا آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے، آپ فارغ ہو کے پھر اٹھ کے ادھر ادھر اٹھیں اور کام کریں۔ یہ بھی واک ہے، واک کے بھی کل 2-3 دن سے بڑے مضمون آ رہے ہیں، بہت زیادہ نہیں کر سکتے نا، آپ تھوڑی سی بھی کر لیں۔ وہ اس دن میں نے پڑھا کہ بھی اگر تھوڑی سی بھی آپ واک کر لیں گے تو یہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت حیرت انگیز چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھی آدھا گھنٹہ چلیں، کتنے منٹ چلیں یا کتنے میل چلیں، تو اب یہ لکھا آ رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی بھی واک، اگر جسم آپ کا بھاری ہے، زیادہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، تو تھوڑی سی خاص طور پہ کھانا کھانے کے بعد فوراً آپ نے نہیں بیٹھنا ہے، اس سے بڑا نقصان ہے۔ جب بیٹھ جاتے ہیں نا تو کھانا بھی ایسے اکٹھا ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ جب آپ تھوڑے 10 منٹ گلاس اٹھا کے ادھر رکھ دیا، گلاس کا کھنگال دیا، 2-3 چمچ اٹھا لیے، ذرا جھکے، ذرا سیدھے ہوئے، ادھر ہوئے ادھر ہوئے نا، اگر 10 منٹ بھی آپ لگا دیں، 5 منٹ بھی لگا لیں، جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی۔ کر کے دیکھیں آپ، یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت کم، اگر 5 منٹ بھی آپ واک کر لیں، کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ مہنگائی کے حساب سے وہاں کے لیے بھی آسانیاں آ گئی ہیں۔ اچھا جی، اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، اللہ حافظ، یا حافظ یا سلام، یا حافظ یا سلام، اللہ حافظ، اللہ نے کے پان، اللہ حافظ۔